ہم کہتے ہیں سندھی مہاجر بھائی بھائی، مگر ہماری زندگی کا ایک حصہ ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ملنے والی ہدایت کیا ہماری سوچ ان تعلیمات سے اوپر ہے، یا کیا ہم نے نام نہاد رہنماؤں کی باتوں کو دینی اور اخلاقی تعلیمات سے افضل مان لیا ہے؟ مثال لے لیجئے، کراچی کی کسی سڑک پر کوئی مدد مانگتا ہے تو ہم نہ نسل پوچھتے ہیں نہ زبان پوچھتے ہیں، صرف اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کراچی کا پیٹرن ہے۔ مگر جب کراچی ہی میں کوئی موبائل اسنیچنگ ہوتی ہے، کوئی ڈکیتی ہوتی ہے، تو فوراً بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام ہے غیر مقامی افراد کا۔ کیا یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، یا کسی کی سیاسی ضرورت کا بویا ہوا بیج، اور یہ نفرت نسل در نسل چلی آ رہی ہے؟ سیانے کہتے ہیں کہ دل میں اگر چاول کے دانے کے برابر بھی تعصب اور نفرت جگہ بنا لے تو یہ کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک گھر کی مثال لے لیجیے، ایک گھر میں ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا، ہر کوئی برا نہیں ہوتا۔ یہی حساب قوموں اور برادریوں کا بھی ہے۔ کسی ایک واقعے کو مثال بنا کر کسی ایک برادری، قوم یا زبان بولنے والوں کو برا کہہ دینا، یہ پورے سماج کو برا یا مجرم قرار دے دینا، یہ ناانصافی ہے۔ کراچی میں کیا کوٹا سسٹم ایک مسئلہ ہے؟ معاشی مسائل مسئلہ ہیں؟ اس کا سیدھا اور انصاف پر مبنی جواب ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہے، لیکن اگر فوراً حالات نہیں بدل سکتے تو کم از کم اپنی سوچ تو بدل سکتے ہیں۔ ہر کلچر ہمارا کلچر ہے اور ہم سب اسی زمین کے واسی ہیں۔ کیا کبھی کسی مہاجر نے کسی سندھی کی مدد نہیں کی، یا کسی سندھی نے کبھی کسی مہاجر کی مدد نہیں کی؟ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مہاجر سندھی کا دوست نہیں ہو سکتا، یا سندھی کسی مہاجر کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ دعویٰ حقیقت سے پرے ہے۔ یہ اصل میں سیاست کا غلط استعمال کرنے والے افراد کا زہر ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ 3 نسلیں گزر گئیں، یہ زہر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور کچھ چینلز اور کچھ ڈاکیومنٹریز کے ذریعے اس زہر کو مزید خطرناک بنایا جا رہا ہے، اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو مجبور تھے، ہم مظلوم تھے۔ کرکٹ دیکھیں تو یہ فیصلہ مت کریں کہ یہ جو کھلاڑی ہے یہ کس قوم کا ہے، کیا زبان بولنے والا ہے، صرف پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں۔ اسی طرح منفی سوچ کو ختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں، نفرت کو ختم کریں، ایک قوم بنیں۔ دوسرے کی برائی بھی سامنے آتی ہے تو اسے نظر انداز کریں، اور کسی ایک واقعے، حادثے یا جرم کو جواز بنا کر کسی ایک قوم کو، ایک زبان بولنے والوں کو مورد الزام ٹھہرا دینا، یہ نفرت کا بیج ہے۔ اس کو ختم ہم مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ کراچی والوں، یہ نفرت ختم کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اگر آپ میرے اس میسج کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت ختم ہو سکتی ہے تو میرا ساتھ دیجئے اور اس میسج کو آگے بڑھائیے۔ ایک قوم بن کر چلیں، تم اور میں نہیں، ہم بن کر جیو۔